بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، میرے محسنوں کی حال خیریت ہے۔ آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج شب برات ہے اور انتہائی بڑی پیاری اور نہایت ہی نیک رات ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسپیشل ایک چھوٹی سی نشست ہے۔ ہمارے امام مسجد صاحب جناب حضرت علامہ قاری الطاف چشتی صاحب، ان سے چند منٹ کے لیے نشست ہے اور ان سے آج شب برات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال خیریت ہے؟ جی الحمد اچھا سر، ایک تو آج جو شب برات ہے ماشاء اللہ جی، نہایت ہی آج جو رات آنے والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آج شب برات کے سلسلے میں اس کی روشنی ڈالیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ راجہ سہیل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کی رات شب برات کی رات ہے، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، یہ پورا مہینہ ہی بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے متعلق، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کہہ دیں، جس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے، اس کی شان ویسے ہی بلند ہو جاتی ہے۔ جنوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جیڑا ہوئے دور محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ تو جس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، جس کا بھی تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی مقام ملا، جو بھی شان ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام اہل بیت طہار، سب کو جو بھی مقام ملا، جو بھی شان ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملی۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کو جو بھی مقام ملا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کچھ ایام ایسے ہیں جن کو دوسرے ایام پر فضیلت حاصل ہے، کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو راتوں کے اندر سب سے جو افضل رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تو راتوں میں جو سب سے فضیلت والی رات ہے، سب سے جو افضل رات ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ تو شب قدر کے بعد جس رات کی فضیلت آئی ہے وہ اسی رات کی، یعنی شب برات کی رات کی آئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کے بعد کوئی بھی ایسی رات نہیں ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں رات سے افضل ہو۔ تو سب سے زیادہ فضیلت والی رات شب قدر کی رات ہے، اس کے بعد جو فضیلت والی رات ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ تو اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف فرما تھے، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلی، تلاش کرتے کرتے آخر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع کے اندر پایا۔ تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، کیا تجھے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ شاید کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے۔
اور یہ اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ بنی کلب قبیلہ جو تھا یہ بکریوں کا شوقین تھا، بکریاں کثیر تعداد میں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس لیے راج صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات جو ہے یہ ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، آتش بازی میں یہ ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، اللہ کے حضور جھکنے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا علامہ صاحب، اس رات کی جو ہم اسپیشل مسلمانوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اس رات کو کون سی ایسی خصوصی عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ جی راج صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو اس رات کے جو خاص نوافل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی رات 14 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ 14 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ کر آپ نے سورت فاتحہ، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس یہ 14 بار یہ صورتیں تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی، جو بھی ایسا عمل کرے گا جو کہ میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 20 مقبول حجوں کا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کے علاوہ اس رات کے اندر اگر کوئی شخص 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں 11 بار سورت اخلاص پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروا لوں۔ دوسرا جو نفل ادا کرنے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 14 نفل نماز ادا کریں یا 8 کریں، یہ 14 گٹھی ایک دفعہ نیت کرنی ہے یا دو کر کے پڑھنی ہے؟ یہ اسٹینڈ اس کی وضاحت کر دیں۔ نفل 14 اکٹھ نہیں پڑھے جا سکتے، سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے نفلی عبادت کا کہ آپ دو کر کے پڑھیں۔ ٹھیک ہوگا، آپ 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اچھا طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، وہ دو کر کے پڑھنے کا، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا جو شب برات ہے، جس طرح آپ نے اسپیشل فرمایا کہ سب سے جو ہے مقدس رات ہے وہ شب قدر ہے۔ جی جی، شب قدر رمضان شریف میں جی جی 27 رات ہوتی ہے اور اس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، سب سے جو اس کے بعد جو مقدس جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ جی جی، شب برات کی کون سی ایسی خصوصیت، کون سے ایسا واقعہ ہوا تو کہ شب برات جو اتنی مقدس رات ہے؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، شب برات کی تھوڑی جی اس کے بارے میں ہم وضاحت کرنی کر دیں۔ شب برات کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، تو ویسے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں جو دوسرے مہینوں سے افضل ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جو دوسرے دنوں سے افضل ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جو دوسری راتوں سے افضل ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو رات ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ تو نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ انتہائی برکت والی رات ہے اور بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہیں علامہ الطاف چشتی صاحب ہمارے امام مسجد بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ نے شب برات کے بارے میں وضاحت سن لی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو آج رات جو عبادت کی رات ہے، تو جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیٹیاں بزرگ ہمارے، وہ اس رات کو کم از کم ضائع نہ کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے نفل ادا کر کے، فرض کے بعد نفل ادا کر کے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ جتنی یا بار تعالیٰ ہم پہ، ہم مسلمانوں پہ، خاص کر کے فلسطین پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یہودیوں سے میں نجات عطا فرمائے۔
خدا حافظ.